viewers, I'm Afifa Awan from Humanities and Social Sciences Department with another episode of our program, Danish, Kadah. In this program, we invite every week a new guest who share their success stories with us and also shed light on the importance of humanities and social sciences subjects. Today we have with us in studio Commodore retired Syed Hassan Mustafa, who was commissioned in Pakistan Navy in 1979. He also joined submarine service and later commanded 2 submarines. He has also done Masters in Defense and Strategic Studies and has also earned Diploma in French language. He got retired from Navy in 2013 and joined Bahria University in 2014 as a director. Let's welcome him. Sir, welcome to the show. Thank you very much, Afifa. Sir, as I shared with the viewers that you have served Pakistan Navy for 36 years. I mean, it's a long period, 36 years. So, sir, would you like to tell us about your responsibilities and roles there? Thank you very much, Afifa, for giving me this opportunity. While talking about my previous past in Navy, we are talking not only about the last century, but probably about the last millennium. Sure. So let me recollect. Yeah. It was way back, as you said, in 1979 when I joined Navy as a cadet after doing my second year from Cadet College, Pataro. Yeah. And then there was no looking back. Alhamdulillah, it was 34 to 36 years which I passed in the Navy in different ranks. Exactly. And it was a real nice opportunity for me to learn from at various ranks, at various places. So after my basic education at the Navy, when we passed out, I passed out in 1979. And then after my some years of training in the rank of sub-lieutenant, I joined submarine service. Exactly. We have in the Navy 3 to 4 specialized services, submarines, aviation, special services group, and now marines also. Sure. So at that time I opted for submarines, and now after having passed my career, I can say that my choice was, alhamdulillah, was good. Exactly. And I thoroughly enjoyed my career in submarines. This is my very second question, sir, that you are, mashallah, an experienced and accomplished submariner. So kindly share with our viewers, like, how was that job, like being submariners? Was it a thrilling job, or how did you find it? It was indeed. It is basically a challenging job, you see. Normally it is said that the most difficult job is considered to be the space walk. Sure. Then followed by probably mining and submarining. Exactly. You know, but like submarines is normally the submarines which we have are not very big. So you can get, you know, you can think that I am in a room and I cannot go anywhere out. Exactly. So you have to adjust yourself. But once you get yourself adjusted, then you start enjoying your job. Submarining is a specialized job, and doing and any very special tough job, as well. it is very tough. But once you are into it, you start enjoying it. Yeah, so I that's thoroughly great. enjoyed my job in submarines. Great, sir. So, sir, what difference do you find in your previous job that was altogether, I must say, different from here? I mean, you're working as a director, so what I difference think do you these find? 2 places are world apart. Yeah. In forces, you're disciplined. You know, you know what is to be done at what time, at what minute, and at what second. Here, it's totally different. Yeah. You have it took a little while for me to adjust here, but as it is true in all the spheres of life, every place has got its advantages and disadvantages, pluses and minuses. Yeah. So the first thing here is that you have a lot to learn. The world is so open here. Yeah. Different people where they can say no, they can argue you. So this is the thing which was very fascinating for me, that I thought that probably I have more to learn from here. Because the kids, students are coming from Exactly. totally different backgrounds, faculty, and their different problems. They are open to say anything to you. They're not going to stay attention and say yes, sir. Yeah. So I found it fascinating, and I learned a lot from that. Yeah. So But I think the management in civil sector is far more difficult than in forces, of course. Sure. So, sir, what kind of difference you find between the students, as you mentioned that because they are coming from the different backgrounds, from different places, so definitely they have different attitudes at the same time. So, do you think it's difficult to handle the kids of this generation? I don't think so. I don't think so. You know,
kids are more smarter these days, and you have to deal with them smartly. True. So I don't think so it's difficult to adjust. You first have to put them at ease, and then you have to listen to them first. If you do not listen to them and then start imposing yourself, then probably they are going to rebellion. Yeah, you need to get them on the same page. Yeah, on the same page, and then slowly and gradually talk them through their problem, and then you will see that after about half an hour, once they are going to leave your office, your room, they'll be laughing, they'll be enjoying. And that is the time when you start feeling satisfied that yes, I've done my job. Exactly. I don't think so it's difficult to handle children of this generation. Just you have to be tactful. Yeah, exactly. This is very important. So what are your views about educational journal status in Pakistan, and also what do you think, what role universities they can play, in fact, in improving this? I don't think so that education is as vastly given to everyone as it is required. Education is improving in Pakistan, but I think a lot is more required to be done in this sector. Universities can do a lot, of course. Universities have got a chance where the young student who come from, after passing their A-level, O-level or intermediate, they are in that phase where they are, they are being developed in different personalities. So university can play a lot of role. Whereas focusing on their core education in their specialized subjects, university have to work on their, soft skills. Universities have to groom them into good human beings. So after 4 years or maybe after 2 years, depending upon their program, once they leave the university, they are good citizens of Pakistan and educated, of course. Sure. But sir, do you think when they go out in the market and they get the same kinds of job where they have the interest, or you see, FIFA, the world is competitive. It has always been competitive. If there is one place available, you'll have, in past you used to have 3 people vying for that post. Now you have 10. Exactly. So you have to be, and this is true in every phase of life. It's not only in education, it's not only in getting jobs. Everywhere competition is there. So one has to excel. One has to excel. Right. So, but still, sir, don't you think so? It's a kind of disappointment for the students as well, because they will see the earlier batches, they are sitting unemployed, and so how can we motivate them? By telling them to do hard work. Again, as I said, that it has to be, he has to be competitive. He or she has to be competitive. And then, maybe if he or she is not getting a job today, then maybe tomorrow, day after tomorrow, there is something waiting for him. We just cannot say that, okay, there's no job for you, so there's no need to learn, there's no need to study. This is the only way out. And we can also give them the sense of business and exactly, of course. Instead that you are seeking, you are looking for a job, you should be the one who is providing the job to others. And we have many examples in youngsters who have started this business, and now look at them, they are flourishing. In your tenure, did you happen to see such kids, such students, in fact? I did come across a couple of them, and they are doing wonders at the moment. And without investing a lot, you just have to be innovative with good ideas, and hard work is there. Without hard work, nothing works. So with hard work, with commitment, and with good ideas, and patience, of course, that is very important. You can succeed, and you can be the job provider instead of looking for a job. So, sir, what would you say about the role of HEC? I mean, is it successful enough to promote that idea of spreading the technologies? Probably I'm not in the right position to comment on the HEC. But generally speaking, about someone who is an outsider from the HEC, I think HEC is doing a fine job where they are guiding the universities which are in the public sector, and they are keeping a good check and balance on the universities, on their programs. So I think they are doing a fine job, HEC. And so, again, back to the university here in Bahria, what do you see, where do you see this university in 5 years? Inshallah, I see a lot of good change in this university in next 5 years. As you already know that one of our new buildings, which is going to be inshallah School of Management Sciences, is under construction, and inshallah within 1 year it will be ready. Our whole management science department is going to be shifted over there, which means a lot more space for us here in the university. And then inshallah in a couple of years or probably a little more longer, we'll see the engineering department moving to H11.
and then we'll have different schools, inshallah, of departments which are existing at the moment will be converted, inshallah, to schools, and then we have enough space for the students here. So I see a lot of progress, inshallah, for the Bahria University in coming years. So, in this tenure, like when you joined in 2014 and now in 2018, what differences you see have been brought in the overall, you know, in university? I think there have been many positive changes. First of all, probably discipline. Discipline was slightly, I thought it required a lot of attention, and alhamdulillah, it has improved a lot. We have tried to improve the soft skills of the students, whereas he or she may be getting 3.75 to 4 CGPA, but if he or she is unable to speak himself or herself, and he's not able to express himself, then probably tomorrow, once he is going to stand in front of the job providers, he or she is not going to succeed. So a lot of effort has been done to improve the soft skills of the student, and is being done at the moment also. So, and again, the expansion of the university, as I've already said, inshallah, we are going to build a new business incubation center. A new building is going to come up here. So a lot is being done. So that would be equipped with the latest technology. Exactly. I mean, if there are a few more things about that, please do tell us. Do tell our viewers. I won't be able to tell you exactly about the big, because this is the function of Director Auric. But I know that HEC again has been very helpful to us and provided us funding for this, and they are going to help us equip the business incubation center also, and inshallah we need to succeed in that also. Sure. And so what about your roles here? Like what exactly roles you are playing here as a director? Can you just tell us the director campus role is multifaceted, as you might be knowing. I have to look after the students, look after the faculty also, and anything which goes wrong is my responsibility, right? So I have to be careful all the time, and first of all, the students, because this is a co-education, I have to be very careful about girls, about the boys who are studying here, and then the problems of faculty. As you might be knowing that alhamdulillah, we have 8,000 plus students at the moment in our campus. So the place is slightly, you know, limited at this time for this number of people. But inshallah, once the new building comes up and we shift out to H11, then inshallah we'll be having more space, and it will be more breathier space for the students. So this is one challenge at the moment for me, to give proper place to the students and to the faculty especially. Once a new faculty joins, I have to give him or her the right place to sit, which is a challenging task at the moment. But we have seen many like cubicles recently have been constructed for the same purpose. Maybe that's also your initiative, or so the cubicles which have been constructed for the under the guidance of our rector and the DG campus, we have acted on this, and alhamdulillah we have provided some relief, but still a lot is to be done. I understand that. Sir, I also saw you in Dr. Azhar's book launch, and there we couldn't get chance to ask you about it. In fact, because I am, you know, presenting on behalf of Humanities and Social Sciences Department, so I would really like to ask you about the importance of social sciences subjects in our curriculum. What do you think about it? I think, let's see, social sciences probably is the basic requirement of any student, or I may say that of any individual. Once you learn about your religion, once you learn about your country, once you learn about how to behave, how to talk, and then you step on your specialized field, may it be engineering, may it be management sciences. So social science, I think, is a very, very important subject, and it has to be given due respect, due attention, what it deserves, and that is being done, alhamdulillah, in our university also. Exactly. So, sir, again, civic sense, as you said, that is very important. So, sir, what else we can do for that, like to have that responsibility, to generate that responsibility in our students? Civic sense, what we are trying to do is that we have lot many functions in the university, different functions, different sorts of function. Now what we are focusing on is that all the responsibilities for organizing that function, various duties, may it be of security, may it be of ushering, may it be of inviting the
speakers. It should be given to our students so that they feel responsible for the jobs they have been given. And tomorrow when they come out from the university as a graduate student, they are equipped with these skills also. And civic duties, as you might be knowing, that we have a community support program where students they have to complete 40 years of social and they do get so involved into it, you know. They really do get involved, and that's the time when you feel very hopeful about your future. That our generation, if they are giving right environment, if they are trusted, to tell you frankly, then they can do wonders. Sir, again I'll like to ask you about Dr. Azhar's initiative of writing down a book on CPAC. So would you like to shed some light on that? Unfortunately, I have not yet read the book. I have just gone through a few pages, and by the looks of it, it appears to be a very good work. I was there fortunately in the book launch, and the things I heard were very encouraging, and I think it was a marvelous job done by Dr. Azhar writing this book, and this is going to help in the maritime sector a lot, I'm sure. So we will come back after a short break. Viewers, let's go on a break. Do stay with us. Viewers, welcome back. سر آپ نے جیسے ذکر کیا کہ آپ بہت سی ٹریننگز میں باہر بھی گئے ہیں اور مختلف جگہوں سے آپ مختلف ممالک سے ہو کر آئے ہیں، تو یقیناً آپ نے کلچرل ڈفرینس پایا ہوگا پاکستان میں اور وہاں کے لحاظ سے، تو کائنڈلی اس کے بارے میں ہم سے شیئر کیجیے گا. جی، نیوی کی وجہ سے مجھے کئی جگہ ٹریننگ پہ جانے کا تجربہ ہوا، موقع ملا، اور یہ جب تک کہ آپ کو اویئرنیس نہیں ہوتی، آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت تک آپ اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو شاید ٹھیک سے سمجھ نہیں سکتے. آپ وہی سمجھتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہی ہے، اسی طرح سے دنیا ہے. تو باہر جانے میں یہ اللہ کا شکر ہے کافی مواقع جو ملے، اس سے کافی سیکھا میں نے کہ دنیا کس طرح جا رہی ہے، دنیا کیا کر رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. خدا نخواستہ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم ہی غلط ہیں یا ہم غلط جا رہے ہیں. ہمارے اندر ماشاءاللہ بہت اچھائیاں ہیں، اور اچھائیاں ان کو اگر ٹھیک سے ڈائریکشن دی جائے تو انشاءاللہ اجاگر ہو کے سامنے بھی آ سکتی ہیں. لیکن باہر کی دنیا میں جو میں نے سب سے پہلے دیکھا، ڈسپلن، ٹائم کا بڑا وہاں پہ وہ ہے جو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نہیں. اور لکیلی آئی بینگ ان دا آرمڈ فورسز، ہمیں شروع سے اس کی عادت تھی. تو جب سول سیکٹر میں آیا تو لگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو 10 بجے اگر میٹنگ تھی تو 10:15 تک کوئی نہیں آیا وہاں پہ. تو پہلے تو دل یہ چاہا کہ ہم بھی اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈال لیں جس طرح باقی لوگ ہیں، ہم بھی ایسے ہو جاتے ہیں. بٹ دین آئی ریئلائز کہ نہیں، بجائے اس کہ ہم خود اسی میں بہنے لگیں، ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ڈسپلن ہے وہاں کا لوگوں کے اندر جو میں نے دیکھا، اس کے اندر اپنے کام سے کمٹمنٹ ہے، اپنے کام جو کرتے ہیں پوری 100% اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. وہ ٹالو پن ان کے اندر نہیں ہوتا کہ ہم چلو ٹھیک ہے ابھی گزار دیا. پھر اس طرح کی چیزیں تھیں، نظر آئیں. اور پھر ظاہر ہے ہر کلچر کے اپنے اچھائیاں ہوتی ہیں، اپنی برائیاں ہوتی ہیں. تو وہ چیزیں دیکھ کے آپ لرن کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں نے کیا چیزیں سے اچھی لینی ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو کہ میں نے چھوڑ دینی ہے، میں نے نہیں کرنا. تو اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس آل ٹوگیدر آئی وڈ سے. تو سر جس طرح کہ ہمیں معلوم ہے کہ باہر ہماری فورسز کو بہت آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، تو آپ کو کس قسم کا رسپانس ملا وہاں پہ ڈیورنگ ٹریننگس ادھر کے لوگوں سے؟ باہر ہماری فورسز کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، اس سے کیا مقصد ہے آپ کا؟ سر اس سینس میں کہ بہت ایک کائنڈ آف اچھا ہمارا امپریشن ہے باہر کے ممالک میں، وہاں سے بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جن کو ٹرین کیا جاتا ہے. تو اس سینس میں پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے خود ایکسپیرینس کیا وہاں جا کے، تو آپ نے کیسا پایا وہاں پہ؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ظاہر ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، آپ کو اچھا سمجھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے بار اونچی ہو جاتی ہے. اگر اور بہت سارے ملک ہیں وہاں پہ تو لگتا ہے کہ اچھا جی آپ اس ملک ہیں تو لیٹ سی واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈیلیور. تو یہ چیز تو تھی، اور اللہ کا کرم ہے کہ میں جہاں گیا، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے اللہ کا کہ صحیح رہے، رزلٹ بہت اچھے رہے. تو ہم سے امید ہوتی ہے اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں اس کو ڈیلیور کرنے کی اچھی طرح. اور اینڈ ورڈ وہی ہے کہ محنت کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ اگر آپ کریں تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کامیابی اس میں. بالکل صحیح. سر آپ نے کتنے ممالک کو وزٹ کیا؟ اراؤنڈ 35-38 ممالک وزٹ کیے میں نے. ماشاء اللہ. تو سر جب آپ واپس آتے تھے یا وہاں پہ رہتے ہوئے، خاص طور پہ میں پوچھنا چاہوں گی، آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ ایک جگہ پہ رہ کر بالکل کائنڈ آف نوسٹالجک ہو جاتا ہے انسان اور واپس آنے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پہ پاکستانی فوڈ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے ہر ملک میں،
شروع میں جب میں پہلی دفعہ ایک لمبے کورس کے لیے باہر گیا وے بیک ان 1987 اس وقت آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستانی فوڈ کہیں نہیں ملتا تھا, اپنا لوکل ٹیسٹ کہیں نہیں ملتا تھا. اب تو یہ ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں, میں تو کہتا ہوں آپ ساؤتھ پول اور نارتھ پول پہ چلے جائیں آپ کو کباب ضرور مل جائیں گے, آپ کو پاکستانی کھانا ضرور مل جائے گا. تو ایز فار ایز دا فوڈ از کنسرن میرے خیال میں آج کل تو وہ کوئی مسئلہ نہیں, پہلے ہوتا تھا مسئلہ. اور آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے, نوسٹیلجیا بھی ہوتا تھا کہ مطلب مس کرتے تھے ہم گھر کو, کھانے کو مس کرتے تھے. لیکن ظاہر ٹائم گزر جاتا ہے, اچھا برا نئی چیزیں آپ کو اس طرح سیکھنے کا موقع ملتا ہے, چکھنے کا موقع ملتا ہے, جس میں اچھی بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے تھا. صحیح. تو اس سے زیادہ تر فیملی کے ساتھ جانا ہوا آپ کا یا اکیلے جانا ہوا؟ زیادہ تر فیملی کے ساتھ کیا. جی صحیح. سر we also came to know about your brilliant reply, I must say, to naval chief, American naval chief. So اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ آپ سے کیا سوال کیا گیا اور انہوں نے آپ نے کیا اس کا جواب دیا؟ جی نہیں, I don't think so it was a brilliant reply. بس ایک ذہن میں بات آ گئی. میں جس زمانے میں کورس کر رہا تھا US نیول وار کالج میں, تو وہاں پہ فورن اسپیکرز بھی آیا کرتے تھے, شام کے وقت لیکچر ہوا کرتا تھا جس میں سب لوگ بیٹھتے تھے. تو ایک دفعہ پتہ چلا کہ انڈین نیول چیف اس میں آنا چاہتے ہیں, جو کہ اس کالج کے, ہمارے کالج کے الومنائی بھی تھے. تو ہمارے جو ڈائریکٹر تھے وہاں US نیوی کے, انہوں نے کہا کہ حسن آئی ہوپ دیٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو آسک اینی کویسچن, تاکہ کوئی اگلی سچویشن نہ ہو. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے بالکل, آئی ول ناٹ آسک. اس کے بعد سیشن شروع ہو گیا. ہم 500-600 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جس میں ہم 45 مختلف ملکوں کے لوگ تھے اور باقی امریکنس تھے. تو اس میں ٹو مائی اٹر سرپرائز اینڈ ڈس بلیف, جب وہ ان کے چیف آئے تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کہا کہ جی مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ سب یہاں بیٹھے ہیں, اور خاص طور پر پاکستانی نیول آفیسر یہاں بیٹھا ہے, کیونکہ میں کسی کے پیٹھ پیچھے کچھ کہنا پسند نہیں کرتا. اب یہ سن کے میرے کان کھڑے ہونے شروع ہوئے, بلکہ آپ کے لال ہونے شروع ہوئے. یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا, اس کے بعد انہوں نے بات کی, اینڈ ایز ایکسپیکٹڈ انہوں نے اپنا ورژن کشمیر کا پیش کیا کہ دیکھیے جی وہ تو سائن ہو گیا تھا اور انہوں نے یہ کیا, انہوں نے اس طرح سے کیا, اور ہینس وی آر ہیئر. اس کے بعد میرے لیے چپ رہنا پرابلی کرمنل ہوتا. میں نے کہا جی ڈائریکٹر نے جو بھی کہا ہو, لیکن اب میں چپ نہیں رہ سکتا. میں کھڑا ہوا, میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا کہ آپ نے یہ تو بتا دیا, لیکن ہمارے امریکن فرینڈس کو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ UN کا اس میں ایک ریزولوشن ہے جس کو کہ آپ نے ابھی تک اس میں عمل نہیں کیا, اور ہمارے جو سائڈ آف کشمیر کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ میں نے کلیئر کیا ان کو. تو جب میں نے یہ بات کی ان سے, تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ اس وقت میں کیپٹن تھا, کیپٹن حسن یو آر رائٹ. اینڈ دین ہی ریئلائز ہز فالٹ, کہتے ہیں یو مے بی رائٹ. تو ان کی اس غلطی پہ پورا ہال تالیوں سے گونجنے لگا. میں نے کہا چلیے دس از اے مومنٹ آف ٹائم فار می. ایگزیکٹلی. نہیں سر, آئی تھنک بہت بڑی بات تھی کہ آپ نے اتنی نیشنز کی موجودگی میں پاکستان کا سٹانس وہاں پہنچایا. یقیناً نہیں, میرے خیال میں میری ڈیوٹی تھی, فرض تھا. سر کچھ بتائیے گا, آپ نے ماشاء اللہ فرینچ لینگویج میں, جیسے میں نے ویورس کو بتایا کہ ڈپلوما بھی آپ نے کیا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں بتائیے گا, کیا آپ نے اپنے شوق سے کیا, ٹریننگ کے لیے کیا؟ جی ایکچولی جیسا کہ آپ نے ابھی شروع میں ذکر کیا تھا کہ میں سبمرینز میں تھا. سبمرینز ہماری فرینچ بلڈ سبمرین ہے, تو اس کی ٹریننگ کے لیے فرانس جانا تھا مجھے, سبمرین آرمامنٹ کی ٹریننگ کے لیے. تو اس کے لیے 1 سال کا ہمیں یہاں پہ کورس کرایا گیا. یہاں پہ NIML ہوتی تھی زمانے میں, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز, جو کہ آپ کے نمل کہلاتی ہے. جی سر. تو وہاں پہ 6 مہینے کا سرٹیفکیٹ کورس ہوا اور 6 مہینے کا ڈپلوما کورس ہوا. وہ کورس کر کے ہم بڑے, میں تھا ساتھ میں 2 آفیسرز ہمارے اور تھے, ہم لوگ بڑے خوش جو فرینچ تو میں آگے کوئی مسئلہ نہیں. اور ہم جا کے پیرس میں اترے تو 1 منٹ کے اندر ہی ایئرپورٹ پہ فرینچ تو ہماری زمین پہ آ گئی. ایک جملہ کہا, نہ ہمیں کچھ سمجھ میں آیا نہ انہیں کچھ سمجھ میں آیا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے بعد لیکن وہاں پہ 1 ہفتہ گزرا. 1 ہفتے میں جب آپ کو ساری کچھ چیزیں فرینچ میں ہو رہی ہیں تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گیا. اور ہمارا پورا کورس جو تھا 1.5 سال کا وہ فرینچ میں تھا, ایوری تھنگ ان فرینچ. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اٹ واز ویری گڈ, آئی گاٹ اے گڈ پوزیشن ان دیٹ کورس آلسو, اللہ کا شکر. ماشاء اللہ. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لینگویج لرننگ یہاں پہ ہوتی ہے, جیسے آپ نے نمل کا ہی ذکر کیا, یا ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ کلاسز جو ہوتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی میں اس طرح سے لینگویج کو سکھا پاتی ہیں؟ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ جب آپ وہاں پہنچے اور آپ کو پتہ چلا اٹ واز آل ٹوگیدر ڈفرینٹ, کہ بکش چیزیں اور پریکٹیکل جو نالج ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیے اگر میرے پاس وہ بکش نالج نہیں ہوتی جو میں نے سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما کورس میں کیا تھا, تو میں اگر میرے خیال میں 6 مہینے بھی فرانس میں رہ جاتا تو میں اس کورس کو نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ وہ جو گرامر اور وہ جو ساری چیزیں ہیں جو میں نے وہاں پہ سیکھی تھیں نمل میں, وہ میرے بہت کام آئیں. لیکن کیونکہ ظاہر ہے آپ 24 گھنٹے تو پاکستان میں فرینچ نہیں بولتے, فرانس میں جا کے جو آپ نے 1 ہفتے 24 گھنٹے دیکھا تو سب چیزیں ٹھیک ہو گئیں. تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے لینگویج سیکھنا. یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے گرامر کے اوپر فوکس کریں, اسے سمجھیں اور اس کے بعد اس کو پریکٹیکلی اپلائی کریں. درست.
سر کائنڈلی اپنی ہابیز کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ اپنا فری ٹائم کیسے گزارتے ہیں، کیونکہ آپ بہت بزی ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ کو صبح سے لے کر شام تک آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کیا کچھ وقت نکال پاتے ہیں اپنے لیے، اپنی ہابیز کے لیے؟ جی مجھے پڑھنے کا شوق ہے تھوڑا سا، بیچ میں تو ٹائم نہیں ملتا تھا، بہت ٹائم تھوڑا ملا ہے تو ظاہر ہے تو اس سے دوبارہ شروع کیا ہے. اور مجھے میوزک کا شوق ہے، بہت گانے سننے کا شوق ہے. تو جی ہاں یہ دونوں، اور جب موقع ملتا تو تھوڑی سی موویز بھی دیکھ لیتا ہوں. تو یہ بیسیکلی میرا شوق. کس قسم کی آپ ریڈنگ کرتے ہیں؟ کس طرح کی بکس آپ کو پسند ہے؟ پوئٹری، ناول، وچ جانرا؟ پوئٹری تو اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن اس کا بھی شوق ہے. پوئٹری اتنا زیادہ نہیں، لیکن فلاسفی پہ اب تھوڑا زیادہ اس طرف دھیان ہے، زیادہ اس کی طرف شوق بڑھتا جا رہا ہے. آپ نے بتایا کہ میوزک بھی آپ سنتے ہیں فارغ اوقات میں، تو سر کس قسم کا میوزک آپ پسند کرتے ہیں؟ لائٹ میوزک، ہمارے زمانے کی میوزک. کلاسیکل تو بہت زیادہ کلاسیکل ہو جاتی ہے، درمیانہ مہدی حسن ٹائپ کے جو گانے ہوتے ہیں. جی ہاں اس ٹائپ کی چیزیں. جی تو سر اس قسم کا میوزک آج کل تو نہیں پایا جاتا؟ پھر نہیں، ضرور پایا جاتا ہے، آپ نیٹ پہ جائیے سب پایا جاتا ہے. نہیں آئی مین کہ اس طرح کا ہمارے بچوں میں، ہماری جنریشن میں اب ٹرینڈ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا نیا میوزک بنائیں لائٹ سا، بہت شور شرابہ اور بہت زیادہ. تو پھر آپ واپس وہی مہدی حسن کو نکالتے ہیں جا کے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں؟ نہیں، لیکن آج کل بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر فرض کیجیے 10 البمز آ رہے ہیں تو اس میں ایک دو آپ کو ایسا مل جاتا ہے جو کہ نئی ٹیکنیک کے ساتھ بھی اس اچھی چیزوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ماشاءاللہ سے جو نئے یہ جنریشن آ رہی ہے میوزک میں، دے آر ویری گڈ، دے آر ویری ویری نائس. گلوبلی ان کو تو پسند کیا جا رہا ہے. درست ہے. سر آخر میں چاہوں گی کہ آپ کوئی پیغام ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے نیو جنریشن کے لیے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے دیں، ان کی اسٹڈیز کے حوالے سے بھی اور اوور آل جی ہاں، میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کے لیے تو سب سے پہلا جو بات ہو سکتی ہے وہ ہے ان کی پڑھائی. دے ہیو ٹو فوکس آن دیئر اسٹڈیز. اب یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ نے پڑھائی اچھی کی اور آپ نے اچھا CGPA لے لیا تو پھر آپ جب کل جاب مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو اس روم میں داخل ہونے کے لیے جہاں پہ آپ کے انٹرویورز بیٹھے ہوں گے جو کہ آپ کا انٹرویو لیں گے، آپ کو ایک چابی کی ضرورت ہے اور وہ چابی ہے آپ کا CGPA. اگر آپ کا CGPA اچھا ہوگا تو آپ اس کمرے کے اندر داخل ہو جائیں گے. اب جب آپ کمرے کے اندر داخل ہوں گے تو پھر وہاں پہ یو ہیو ٹو سیل یور سیلف. CGPA کی وجہ سے آپ کمرے میں تو آ گئے، اب آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے ان کے سامنے پروجیکٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کی سافٹ اسکلس کی ضرورت ہے. پڑھائی بہت ضروری ہے، نمبر 1 پڑھائی ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہیے. اگر مختلف کلبز ہیں، کلب کے اندر جوائن کریں. آپ دیکھیے اور کوئی ڈبیٹس ہو رہی ہیں اس میں کریں، اور کوئی فنکشن ہو رہا ہے اس کے اندر آپ والنٹیئر کریں کہ جی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. اس سے آپ کے پاس وہ اسکلز آئیں گی جو کہ آپ کو آپ کی کل کی زندگی میں انشاءاللہ فائدہ دیں گی. اور جب آپ کسی بورڈ کے سامنے کھڑے ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے اور انٹرویو دے رہے ہوں گے تو یو ول بی کانفیڈنٹ. لیکن دوبارہ پڑھائی بہت ضروری، اور پڑھائی کے بعد یہ چیزیں بھی ایکولی ضروری، اگر اس سے زیادہ نہیں. نو ڈاؤٹ سر، اسٹڈیز کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے. بہت شکریہ. آپ کے اس پیغام کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا بھی اختتام کریں گے. ویورس انشاءاللہ امید ہے آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دیٹ، گڈ بائے.